اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر اینڈ ویلکم ٹو آور 7th حلقہ۔ الحمدللہ دیکھیے ٹائم کتنا جلدی گزر رہا ہے کہ 7 حلقات ہو گئے ہیں اور سیٹرڈے گزرتا ہے پتہ بھی نہیں لگتا ہے، یعنی مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کل آپ لوگ سے بات کی تھی لاسٹ ٹاپک پہ، اور یہ بھی ون آف دا سائنز آف دی آور ہے کہ ٹائم بہت جلدی پاس کرے گا، اور لٹرلی ٹائم اتنی جلدی پاس کر رہا ہے کہ پتہ بھی نہیں لگتا۔ سو جزاک اللہ خیر فار کمنگ۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ٹائم ہمارا ٹاپک ایک کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، ہم بات کر رہے تھے سائنز آف ویک فیتھ کے اوپر کہ کمزور ایمان کی کیا نشانی ہے، اور ایمان کی بہت فوقیت ہے، بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ایمان، تو اس لیے میں نے اس کو لسٹ میں رکھا ہے کہ وی شوڈ ورک آن آر ایمان۔ اگر ہم اپنے ایمان پہ اپنی فیتھ پر کام نہیں کریں گے تو پھر ہم اصل پرپس سے دور ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بہت سی مثالیں دی کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، بہت ایفرٹس کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جیسے ہم دوسروں کے لیے، دوستوں کے لیے گفٹس لینے کے لیے ایک گھنٹہ مارکیٹ میں پھرتے ہیں، لیکن 5 نمازوں کو کل ملا کے 50 منٹ لگتے ہیں، تو وہ 50 منٹ ہمارے پاس نہیں نکلتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس چیز کے لیے جو میٹر کرتی ہے اس کے لیے 50 منٹس نہیں نکل رہے، اس کا مطلب ہمارا ایمان ذرا کمزور ہے، اس لیے ایمان پر کام ہونے والا ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ اس میں ہم بات کریں گے کہ ایمان کو انکریز کیسے کیا جاتا ہے، واٹ آر سم آف دا ویز کہ ایمان کو انکریز کیا جائے، کیونکہ ایمان انکریز اور ڈیکریز ہوتا ہے، اور ایمان کا تعلق یقین رکھیے ہمارے بیہیویئر کے ساتھ ہے۔ جب بندہ اریٹیٹڈ ہوتا ہے، جب بندہ ذرا زبان کا زیادہ کڑوا ہو جاتا ہے نا، تو سمجھ جائیں اس کا ایمان کمزور ہے، کیونکہ ابن القیم نے کہا کہ زبان جو ہے وہ دل کی عکاسی کرتی ہے۔ جب ظاہر ہے کہ دل پہ ایک بوجھ ہے، دل بوجھل ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ دل کنسٹرکٹڈ ہے، روح جو ہے وہ بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دب گئی ہے، روح بھی کنسٹرکٹڈ فیل کرتی ہے، اور روٹین کی وجہ سے انسان وہ چیزیں نہیں کر پاتا جو کرنا چاہتا ہے، تو یہ ساری چیزیں مکس اپ ہو کے ایک سٹریس کاز کرتی ہیں، اور اس سٹریس کی وجہ سے ایمان ڈاؤن جاتا ہے، اور جب ایمان ڈاؤن جاتا ہے ہمارے لہجے میں بھی سختی آ جاتی ہے، ہم اریٹیٹڈ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، فرسٹریٹڈ بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا ویریشن آتی ہے، کبھی کبھی ہم بہت اچھے لہجے میں بات کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم بہت ڈاؤن ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم بہت کڑوے لہجے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سو اٹ آل ہیپنز بیکاز آف دی ویریشن آف ایمان، کہ ایمان انکریز اور ڈیکریز ہوتا ہے۔ سو ہاؤ ٹو انکریز ایمان، یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک۔ اس سے پہلے میں ایک زبردست سٹوری آپ سب کو سناتا ہوں۔ امام الزہری یہ سٹوری سناتے ہیں، اور یہ سٹوری گوز لائک دس کہ امام الزہری بیسکلی ہی واز سلف میں سے تھے، اسلاف میں سے تھے، بزرگان میں سے تھے، تو انہوں نے ایک سٹوری ایک بندے کی نقل کی کہ دیر واز اے مین ہو واز ویری پائس، بہت نیک آدمی تھا۔ ظاہر ہے کہ جب انسان اس طرف آتا ہے، دین کی طرف، نیکی کی طرف آتا ہے، تو جو بیڈ کمپنی ہے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے کسی کے پاس اٹھتا بیٹھتا اتنا نہیں تھا، کیونکہ برائی بہت کامن تھی اس ٹاؤن میں، تو لوگ اس بات سے بڑا جیلس ہوتے تھے۔ لوگ کہتے تھے یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں بہت ہی بڑا پرہیزگار سمجھتا ہے، بہت ہی کوئی نیک آدمی سمجھتا ہے۔ لوگوں نے ایک پورا پلاننگ کی، ایک پلاٹنگ کی اس کے خلاف کہ اس بندے کو ہم پھنسائیں گے، گناہ کروائیں گے اور رنگے ہاتھوں پکڑیں گے، اور پھر اس کو ہم ذلیل کریں گے۔ تو what they did was کہ they offered a woman, one of the most beautiful women of that town, اینڈ بہت پور تھی۔ دے آفرڈ ہر کہ وی ول گیو یو منی، آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ تم اسے برائی کی طرف لے کر آؤ۔ پہلے تو تھوڑا ہیزیٹیٹ کیا اس نے، لیکن بعد میں جب پیسے انہوں نے بہت زیادہ آفر کیے تو شی ایگریڈ۔ اب ہوا ایسے کہ شی وینٹ ٹو ہز ہوم، اور وہ اکیلا رہتا تھا بندہ، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو شی ناکڈ ایٹ ہز ڈور، اور جب انہوں نے دروازہ کھولا دیکھا کہ باہر عورت ہے، تو نظریں جھکا لیں، ظاہر ہے ہی واز اے ویری پائس مین، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس کچھ ہے دینے کو۔ شی سیڈ کہ ایکچولی میں راستہ بھول گئی ہوں، رات کا وقت ہے، آپ پلیز مجھے اندر آنے دیں، کیونکہ سردی بھی باہر بہت ہے، اور اگر آپ نے مجھے اندر نہ آنے دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ ہی سیڈ کہ آپ پلیز نیبرز کو رابطہ کریں، یا اگلے نیبرز کو رابطہ کریں، میرے گھر میں جگہ بھی نہیں ہے، نہ ہی میں مناسب سمجھتا ہوں اس بات کو۔ اور یہ کہہ کے انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ خاتون جو ہے وہ بڑا حیران ہوئی کہ
اس کا ایمان دیکھو, اس کی پائٹی دیکھو کہ he has straightforwardly said no. However, she came back again. انہوں نے پھر دروازہ نوک کیا, اور دروازہ نوک کر کے اس بار انہیں اللہ کا واسطہ دیا اور کہا کہ میں نیبرز کے پاس بھی ہو کر آئی ہوں, جھوٹ بولا, لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا ہے, کسی نے مجھے جو ہے وہ اندر آنے کی اجازت نہیں دی ہے, تو کائنڈلی آپ نیک آدمی معلوم ہو رہے ہیں, آپ مجھے جو ہے یہاں اندر آنے دیں, ایک نائٹ سٹے کرنے دیں. پھر شی سیڈ کہ اگر مجھے کچھ ہوا, اگر آپ نے مجھے اندر نہیں آنے دیا اور مجھے کچھ ہوا, یعنی میں راستہ بھول کے کہیں اور چلی گئی, وہاں پہ ظاہر ہے کہ کوئی حادثہ میرے ساتھ ہو گیا, تو پھر کیا ہوگا کہ میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے آپ کو پوچھوں گی. اب وہ نیک آدمی تھا, جب اللہ کا واسطہ اس نے دیا تو پھر اس کی غیرت جاگی اور اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ اندر آ جائیں. دین ہی شوڈ ہر ون آف دا رومس کہ آپ اس روم میں ہی بیٹھیں گی, اس کے علاوہ آپ نے کہیں اور نہیں جانا, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو اینی ویئر, بس آپ یہاں بیٹھیں. وٹ شی نوٹس واز کہ وہ آرام سے اسے روم میں بٹھا کر نیکسٹ روم میں چلا گیا اور وہاں جا کر اپنا کام کرتا رہا, جو بھی کر رہا تھا, قرآن پڑھ رہا تھا, عبادت کر رہا تھا اللہ کی, وٹ سو ایور. And then what he noticed was کہ after a while the woman started to shout, چیخنے لگی, شاؤٹ کرنے لگی, اور یہ محلے والوں نے ہنٹ رکھا ہوا تھا کہ جیسی وومن شاؤٹ کرے گی تو we will barge in, ہم دروازہ کھول کر اندر آ جائیں گے, and then we will see کہ اس کو رنگے ہاتھوں ہم پکڑیں گے کہ he was trying to molest the woman, یہ molest کر رہا تھا woman کو, اور that will be his end, کہ اس کی پارٹی, اس کی امیج, اس کی ریپوٹیشن سب ہم برباد کر دیں گے. وہ لڑکا بھاگا بھاگا گیا, آدمی لڑکا جو بھی تھا, اور ظاہر ہے کہ جب وہ وہاں پر انٹر ہوا تو اس نے دیکھا کہ عورت دعوت گناہ دے رہی ہے. اب ہوا یہ کہ لوگ جو باہر کھڑے تھے انہیں چیخیں زیادہ آنے لگی, شاؤٹنگ زیادہ آنے لگی, نوائز زیادہ بڑھ گئی. یعنی پہلے تو فیک لگ رہا تھا, لیکن اب ایسے لگ رہا تھا کہ واقعی ہی عورت کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے. واٹس رانگ, اتنی زیادہ چیخیں کیوں آ رہی ہیں؟ اور پھر لوگوں نے دروازہ توڑا, کیونکہ وہ اتنا وہ فورس ہو گیا دروازہ توڑنے پہ کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, یہ تو واقعی چیخیں مار رہی ہیں. دروازہ توڑا, دروازہ توڑ کر جب اندر انٹر ہوئے تو دے سو کہ عورت رو رہی ہے اونچی اونچی اور لٹرلی چیخیں مار رہی ہے. اور وہ اتنا حیران ہوئے کہ تم اتنا کیوں چلا رہی ہو, ہم نے تو بس تمہیں ایک ایکٹنگ کرنے کو کہا تھا, اتنا چلانے کی کیا بات ہے؟ شی سیڈ کہ بچا لو مجھے اس آدمی سے. دے سیڈ کیوں, کیا ہوا؟ شی سیڈ کہ اس آدمی کا ایمان مجھے برن کر دے گا, ہز ایمان ول برن می. اور دے سیڈ کیا مطلب, اس کا ایمان تمہیں کیسے برن کر دے گا؟ شی سیڈ کہ وین آئی واز ٹرائنگ ٹو انوائٹ ہم, گناہ کی طرف دعوت دے رہی تھی, یہ بندہ میری طرف ایک سٹیپ جب اس نے لیا تو یہ رونے لگ گیا. یعنی ظاہر ہے کہ وہ بھی پھسل گیا, جب وہ ایک سٹیپ میری طرف لینے لگا تو یہ رونے لگ گیا. Then what he did was کہ یہ کونے سے ایک لیمپ لے کر آیا, آگ کا لیمپ, آگ جل رہی تھی, آگ کا لیمپ لے کر آیا, اس لیمپ کے اندر اپنا ہاتھ گھسا دیا اور اس کا ہاتھ جلنے لگا. اور جیسے جیسے یہ ایک سٹیپ آگے لیتا تھا یہ اپنے ہاتھ کو مزید آگ کے قریب کر دیتا تھا, جیسے ایک سٹیپ اور آگے لیتا تھا یہ اپنے ہاتھ کو مزید آگ کے اندر کر دیتا تھا, یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کو آگ لگ گئی. اور جب اس کے ہاتھ کو آگ لگ گئی تو میں نے مزید چیخنا شروع کر دیا کہ کہیں یہ مجھے ہی آگ نہ لگا دے. لیکن یہ والی آگ نہیں, اس کے جو ایمان کی آگ ہے, جو تپش اس کے اندر سے نکل رہی ہے فیتھ کی, ایمان کی, وہ چیز مجھے برن کر رہی ہے, تو مجھے بچا لو. سو دس از دا اسٹوری آف دیٹ ینگسٹر جس کا ایمان برن کر رہا تھا اس خاتون کو. وائی؟ بیکاز شی کوڈنٹ سی یہ کس طرح کا بندہ ہے, یہ کس طرح کا انسان ہے کہ ویئر ایور آئی ول گو, میں تو کہیں بھی جاؤں گی لوگ جو ہے وہ میرے پیچھے آئیں گے. یہ کون سا نوجوان ہے, یہ کون سا انسان ہے جو ایک نظر بھی نہیں دیکھ رہا اور اوپر سے ایک سٹیپ لیتا ہے تو اپنے ہاتھ کو جلانے لگتا ہے. یعنی وائی واز ہی ڈوئنگ دیٹ؟ بیکاز ہی نیو کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے. تو اگر میں گناہ کی طرف جاؤں گا, اگر میں نے کسی قسم کا غلط کام کیا, تو پھر اللہ تعالیٰ کل کو اس سے بھی گرم آگ میں مجھے ڈالے گا. تو یہ بہت ہی موٹیویشنل واقعہ میں نے تو جب سنا تھا, اسپیشلی یوتھ کے لیے, کہ ایسے لوگ گزرے ہیں, ایسے یوتھ گزرے ہیں, ایسے نوجوان گزرے ہیں. صلاح الدین ایوبی کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ کرسچنز ٹیمپلرز کی کیا ایک سازش ہوتی تھی. دے نیو کہ یوتھ کو خراب کر دو تو سب خراب ہے. بیکاز یوتھ جو ہے نا وہ بیک بون ہوتی ہے ایک نیشن کی, نوجوان جو ہے وہ بیک بون ہے. چینج نوجوانوں سے آتی ہے, چینج اولڈ پیپل سے نہیں آتی. اولڈ پیپل کا اور رول ہے, نوجوانوں کا ایکٹیو رول ہوتا ہے.
جس قوم کے نوجوان بیکار ہو گئے، جس قوم کے نوجوانوں نے وقت ضائع کرنا شروع کر دیا، تو اس قوم کا ڈاؤن فال شروع ہے. سو صلاح الدین ایوبی کا ایک کوٹ مجھے یاد آ رہا ہے. ہی سیڈ کہ اگر تم نے کسی قوم کو برباد کرنا ہے تو اس کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کرو، اس کے نوجوانوں میں امورالٹی، فحاشی، فضول قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کامن کر دو. اب بڑی عجیب بات ہے کہ پاکستان میں جتنے سستے پیکیجز ہیں اور جتنا انٹرنیٹ سستا ہے میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا. میں 3 ملکوں میں گیا ہوں، ملیشیا میں گیا ہوں، میں دبئی میں گیا ہوں، سعودیہ میں گیا ہوں. مجھے ملیشیا میں انٹرنیٹ ہی نہیں مل رہا تھا، یقین کریں. یہ ابھی 2018 کی بات ہے. میں پیکیج ڈھونڈ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا اتنا مہنگا پیکیج ہے ملیشیا میں. پاکستان میں 2500 روپے میں انلمیٹڈ، پی ٹی سی ایل نے انلمیٹڈ کیا ہوا ہے. تو ظاہر ہے جب یہ چیزیں اتنی سستی ہیں، ایکسیس اتنا زیادہ ہے، اتنا سستا ہے، ایکسیس اتنا ایزی ہے، تو برائی بھی اتنی کامن ہے. اور ہماری یوتھ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب کتنا نقصان کر رہی ہے، وقت کا کتنا ضیاع ہو رہا ہے. اس لیے ہماری قوم کا ڈاؤن فال ہے، بیکاز ہماری یوتھ کا اس وقت نہ کوئی مشن ہے، نہ کوئی ایمبیشن ہے ان میں. اوور آل یوتھ کی بات کر رہا ہوں، جن میں ہم سب آتے ہیں. ایمبیشن بھی نہیں ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں گے آپ کی لائف کا ایمبیشن کیا ہے، مے بی کسی کا ہو کہ میں گیمر بن جاؤں، گیمیں کھیلوں، ڈوٹا کھیلوں، پیسے کما لوں، ورلڈ ٹورنامنٹ جیتا ہوں جا کے، میکسیمم یہ ایمبیشن ہوگا. یا یہ ایمبیشن ہوگا میں فٹ بالر بن جاؤں، فٹ بال کھیلوں جا کے. تو وہ والا ایمبیشن آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ میں کوئی اسکالرلی بندہ بن جاؤں، میں کوئی لیڈر بن جاؤں، میں کوئی چینج میکر بن جاؤں، چینج ایجنٹ بن جاؤں. وہ والا یہاں پہ پاکستان میں بڑا مشکل ہے آپ کو کسی نوجوان کا یہ والا آنسر. تو ماشاءاللہ آپ لوگ نوجوان ہیں، آپ لوگ یوتھ ہیں، آپ لوگ آ رہے ہیں حلقہ میں. اسی لیے وی نیڈ ٹو ورک آن آور سیلفس، کیونکہ نوجوان جس قوم کے بیدار ہو جاتے ہیں، جس قوم کے نوجوان جو ہے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، ان کو ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ وہ کون ہے، تو وہ قوم میں پھر میریکلز ہوتے ہیں. جیسے اصحاب کہف نوجوان تھے، یہی سٹوری سے سبق ملتا ہے. اصحاب کہف کی سٹوری ہمیں یہی بتاتی کہ جب نوجوان سیدھے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ میریکلز کرتے ہیں، لٹرلی میریکلز ہوتے ہیں. یو ڈونٹ ایون بلیو، یو کانٹ ایون بلیو کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن چینج آتی ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ انکریزنگ آور ایمان، سم آف دا ویز ٹو انکریز آور ایمان. جو پہلا طریقہ ہے اور سب سے ٹاپ پہ میں نے اس کو اس لیے رکھا ہے، بہت افیکٹو ہے، یہ بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے. یور سول از یرننگ فار اٹ، آپ کی روح اس چیز کو مانگ رہی ہے. اینڈ دیٹ از ریڈنگ اینڈ پونڈرنگ اوور دا قرآن. ریڈنگ اینڈ پونڈرنگ دو چیزیں ہیں. ایک تو نیچرلی اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، اچھے سے کریں گے، قرآن کو سنیں گے. میں آپ کو بلکہ جو ہے نا ایک چلیں ایکسپیریمنٹ دیتا ہوں کہ آپ یوٹیوب پر جا کر 8D قرآن ریسیٹیشن، 8 ڈائمینشنل، اب آڈیو میں آپ کو پتا نا 8D بھی آ گئی، 7D بھی آ گئی ہے، ایون 9D آ گئی ہے. تو 8D قرآن ریسیٹیشن سرچ کریں یوٹیوب پہ جا کے اور ہیڈ فونز لگا کے وہ تلاوت سنیں، اور پھر اپنی کنڈیشن بتائیں، ہاؤ ڈو یو فیل. سورہ ملک سنیں، وہ ایک پوری پلے لسٹ بنی ہے 8D قرآن ریسیٹیشن کی. سورہ ملک ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے. وہ سن کر آپ جو ہے اپنی کنڈیشن بتائیں، دل کی کنڈیشن بتائیں، اپنی مزاج کی کنڈیشن بتائیں. لیکن آپ نے سننا جو ہے آرام سے بیٹھ کے ہے، لیٹ کر یا آرام سے بیٹھ کر سننا. یہ ایکسپیریمنٹ ہے آپ کے لیے. اینڈ لٹرلی اف یو ور ٹو آسک می، ایک ایگزامپل سے کہ میوزک ہماری سول کے ساتھ کیا کرتا ہے، تو اگر میرے ہاتھ میں ایک گلاس ہوتا ہے، یہاں پڑا نہیں ہوا ہے، شیشے کا گلاس اگر میرے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، اس گلاس کو اٹھا کے میں نیچے گراتا، اور جس طرح وہ گلاس شیٹر ہوتا ہے، دس از وٹ میوزک ڈز ٹو یور سول. یس، یہ میں بات کر رہا ہوں جس نے بہت میوزک سنا ہے. یہ ہم نے ٹیسٹ کیے ہوئے، ایکسپیریمنٹس کیے ہوئے، میوزک سن کے اور پھر قرآن سن کے. تو میوزک تذبذب پیدا کرتا ہے، میوزک بے چین کرتا ہے آپ کی روح کو، میوزک سکون نہیں دیتا. میوزک ڈوپامین کی ویلیو اتنی بڑھاتا ہے، یو آسک فار مور. میوزک آپ کو ہائی کرتا ہے، ایلیٹڈ کرتا ہے، یوفوریا کریٹ کرتا ہے. دا بگیسٹ پرابلم ود آور یوتھ از دیٹ دے مس انٹرپریٹ دا کانسیپٹ آف ہیپینس. ہمارے نوجوان یوتھ ہیپینس کو ایلیشن سمجھتے ہیں. ایلیشن از ناٹ ہیپینس، یوفوریا از ناٹ ہیپینس. یوفوریا از اے ویری ٹیمپرری اسٹیٹ. سائیکالوجی چونکہ میں نے پڑھی، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. ایفوریا از سمپلی ایڈرینلین رش ہے. ایفوریا از سمپلی ڈوپامین رش. کچھ دیر بعد ختم ہو جائے گا. جیسے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، جم جاتے ہیں،
آپ جب تک ایکسرسائز کر رہے ہیں، اپنے مسلز بنا رہے ہیں، ڈمبلز کو اٹھا رہے ہیں، چیسٹ کی ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ کو پین نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا انڈورفن ریلیز ہو رہا ہے. انڈورفن آپ کا کیمیکل ہے جو ایکسرسائز کرتے ہوئے ریلیز ہوتا ہے. جیسے ہی آپ گھر آئیں گے انڈورفن نکلنا بند. وائی؟ بیکاز ایکسرسائز ختم، اب درد ہوگی. اب اس درد کو ختم کرنے کے لیے اگلے دن دوبارہ جم جانا پڑے گا. جب تک جم نہیں جائیں گے وہ درد رہے گی. اسی طرح درد آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، مسلز عادی ہو جائیں گے اس چیز کے. سیم میوزک ڈز. وین وی لسن ٹو میوزک، وین وی لسن ٹو اینی تھنگ دیٹ انکریزز ڈوپ، ہمیں اس وقت مزہ آئے گا. جیسے میوزک ختم ہوا بے چینی شروع، رات کو نیند بھی نہیں صحیح سے شاید آئے گی. گانے چل رہے ہیں مائنڈ میں، بہت سی چیزیں ظاہر ہے چلیں گی، ڈسٹرب ہو جائے گا، ایمان ڈسٹرب ہو جائے گا. وی ول آسک فار مور، اور میوزک اور میوزک. ایک ٹائم آئے گا کہ ہم بالکل ڈی سینسٹائز ہو جائیں گے، ہمیں کچھ برا نہیں لگے گا. جیسے مسلز عادی ہو چکے ہیں اب ایکسرسائز کے، انڈورفن اتنا نکل چکا ہے، تو ڈوپامین اتنا نکل جاتا ہے کہ آپ کے ڈوپ سینٹرز ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں، ان کی ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے. اینڈ دین یو بیکم کمپلیٹلی ڈی سینسٹائزڈ. برائی اچھائی کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. اور یہی ہماری یوتھ کا ہو چکا ہے کہ برائی اچھائی کانسیپٹ ختم ہے، ڈسٹارٹیڈ کانسیپٹس ہیں برائی اور اچھائی کے. اور یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک لوگوں کے دل بلیک ہو جائیں گے. وائی؟ بیکاز دیٹ ہارٹ ول ناٹ بی ایبل ٹو ریکگنائز گڈ اینڈ بیڈ. ریلیٹیو مورالٹی کا کانسیپٹ ہوگا، وٹ از گڈ وٹ از بیڈ دے وانٹ کیئر. اور ایسا آج ہو رہا ہے. ہم قرآن و حدیث کو بالکل کچھ نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں نہیں، ہماری عقل جو کہے گی وہ ہم مانیں گے، ہماری سمجھ جو کہے گی وہ ہم مانیں گے. تو یہ ویک فیتھ کی نشانی ہے. جو فیتھ فل ہوتا ہے، جس کی فیتھ ٹاپ پر ہوتی ہے، وہ قرآن و حدیث کی طرف جاتا ہے کہ میرے نبی نے کیا کہا ہے، قرآن نے کیا کہا ہے. تو میں نے یہ جو آپ کو ویسے ایک سائڈ پہ بتایا کہ میوزک کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. مائی پوائنٹ واز دیٹ لسن ٹو دا ریسیٹیشن آف دا قرآن. آپ کو سکون ملے گا، آپ سکون میں آئیں گے، سکینت نازل ہوگی، آپ کا تذبذب ختم ہوگا، آپ کی بے چینی ختم ہوگی، آپ میں کمپوزر آئے گا، پیشنس آئے گی. یور سول ول اگین بیکم اسٹرانگ بیکاز آف دا ریسیٹیشن آف دا قرآن اینڈ پونڈرنگ اوور دا قرآن. ریسائٹ کرنا، ریسیٹیشن سننا اور پونڈر کرنا. پونڈر کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ ابن تیمیہ کا ایک کوٹ سنیے. I have not seen anything that nourishes the mind and soul, protects the body and guarantees happiness more than looking into the book of Allah. Reciting نہیں، looking. یہ literal ہے، literal. اسلاف جب سیڈ ہوتے تھے صرف قرآن کھول کر دیکھتے تھے، that's it. الفاظ اللہ کے دیکھتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کے ادا کیے الفاظ ہیں قرآن. صرف دیکھتے تھے قرآن کھول کے اور ان کی سیڈنس ختم ہو جاتی. لوکنگ ایٹ دا قرآن. اب سوچیں لوکنگ ایٹ دا قرآن ہیپینس دیتا ہے تو پڑھنا کتنی ہیپینس دے گا. یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ جب صحابہ سیڈ ہوتے تھے، ڈسٹریس میں ہوتے تھے، ان کو کچھ نہیں سوچتا تھا میں کیا کروں، پینک مچ رہا ہوتا تھا، آل دے ڈیڈ واز قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے. اونچی اسٹریس ریلیزر، بہت بڑا اسٹریس ریلیزر ہے. کر کے دیکھیں، جب آپ کو بہت غصہ چڑھا ہو، آپ بہت اسٹریس میں ہو، آپ کو جو بھی سورہ یاد ہے نا، آپ اونچی اسے پڑھنا شروع کر دیں، کانسٹنٹلی پڑھنا شروع کر دیں. یو ول سی کہ ایسا غصہ کم ہوگا، ایسا آپ بیٹھیں گے جس طرح سمندر کی جھاگ اچانک نہیں بیٹھ جاتی، لٹرلی آپ اس طرح بیٹھیں گے، آپ اس سکون میں آ جائیں گے. تو قرآن کو اونچی پڑھنا، قرآن کی ریسیٹیشن کرنا، قرآن کی ریسیٹیشن سیکھنا تجوید کے ساتھ، مختلف ریسیٹیشنز. قرآن ویژولائزیشن ایک یوٹیوب کا چینل ہے، گو ایٹ اٹ. بیوٹیفل ریسیٹیشن along with visualizations. تو میں نے آپ کو 2 ٹاسک دیے. قرآن ویژولائزیشن چینل کو ایکسپلور کریں اور 8D قرآن تلاوت کو ایکسپلور کریں. A man asked one of the Salaf, how much Quran should we read? ایک بندے نے ایک بزرگ سے پوچھا کتنا قرآن پڑھنا چاہیے. He replied, equivalent to the amount of happiness you are looking for. جتنی تجھے ہیپینس چاہیے اتنا قرآن پڑھ، جس کو زیادہ چاہیے وہ زیادہ پڑھے. بہت خوبصورت بات ہے. تو بہرحال یہ ہم سب میں کمی ہے، قرآن کی ریسیٹیشن ہماری روٹین میں شامل نہیں ہے. الحمدللہ یہ تو اللہ کی طرف سے. اب اللہ نے میری جاب ہی ایسی رکھی ہے کہ اسکول میں قرآن تفسیر پڑھاتا ہوں، گریڈ 11 کو، گریڈ 9 کو. تو وہاں تھوڑی بہت تلاوت ہو جاتی ہے ماشاءاللہ لیکچرز کے دوران، پیریڈز کے دوران، لیکن اس کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیے الگ سے ٹائم نکال کے. Salam ibn Miskin reported, Qatada, may Allah have mercy on him, said, verily this Quran tells you about your diseases
and your cures. As for your diseases, they are your sins. As for your cures, it is seeking the forgiveness of Allah. قرآن پڑھنے کا بہت بڑا فائدہ یہ کہ آپ کو ڈائگنوز کرتا ہے, آپ کا پرابلم ڈائگنوز کرتا ہے. میں قرآن پڑھ کے چینج ہوا تھا. 2007 میں نے قرآن کھولا تھا جو مجھے کسی نے گفٹ کیا ہوا تھا, اور وہ میں نے 5-6 مہینے نہیں کھولا تھا. بس یہ کچھ میرا ایسا کنڈیشن ایسی تھی, میں بہت سیڈ تھا, بہت ڈپریس تھا ایک حادثے کی وجہ سے. اچانک میں نے کہا قرآن اٹھاتے ہیں, قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. اینڈ آئی اسٹل ریمبر جب میں نے قرآن کا صفحہ کھولا, رینڈملی کھولا, تو سورہ آل عمران کی یہ آیت سامنے آئی کہ غم نہ کرو, سیڈ نہ ہو, تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. اینڈ آئی سیڈ کہ واو, قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے. پہلی بار مجھے لگا کہ قرآن باتیں کرتا ہے. ادروائز قاری صاحب نے پڑھایا ہوا تھا, وہ ہم نے کبھی سیریس نہیں لیا تھا, لیکن اس کنڈیشن میں نے جب دیکھا کہ یہ تو قرآن تو بولتا ہے, قرآن تو باتیں کرتا ہے, تو اس لیے قرآن ہمیں ڈائگنوز کراتا ہے کہ تمہاری ڈیزیز کیا ہے. اسپرچول ڈیزیز کوئی ڈاکٹر ڈائگنوز نہیں کر سکتا دنیا کا, وہ قرآن کرے گا. اس لیے قرآن پہ تدبر کریں, پونڈر کریں. جہاں تک بات ہے قرآن کو کس طرح سمجھنا چاہیے, کسی عالم سے سمجھنا چاہیے. یہ میری ایڈوائس ہے آپ کو, کسی عالم دین کے پاس جا کے تفسیر کو سمجھیں. خود بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہت سے سوالات آئیں گے آپ کے مائنڈ میں. یو ہیو ٹو اڈاپٹ اے ٹیچر, ایک ٹیچر ضروری ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے. سو ایز فار یور کروز اٹ از سیکنگ دا فارگیونیس آف اللہ. تو پہلا میں نے آپ کو سولوشن بتایا ایمان بڑھانے کا کہ قرآن سے رابطہ رکھیں, قرآن کے قریب جائیں, مسجد میں نماز پڑھنے جائیں, نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں. یو ول سی میریکولسلی آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ جائے نماز پر بیٹھ کر, مصلی کی جگہ پر بیٹھ کے قرآن 10 آیتیں پڑھیں چاہے دن میں. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے زیادہ, 10 آیتیں کافی ہیں. نمبر 2, ویری پریکٹیکل, بینگ ود پیپل آف ایمان. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ایمان بڑھے تو ایمان والوں کے پاس بیٹھیں, ایسے لوگ کے پاس بیٹھیں جو ایمان والے ہیں, جو آپ کا ایمان بڑھائیں گے. اور ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. یقین کریں کہ میں ایک سٹی سے دوسری سٹی جاتا تھا, یہ تعریف میں کوئی نہیں اپنی کر رہا, یہ اللہ کی توفیق ہے. 2010 کی بات ہے کہ میں ایک اسکالر سے, انس نظر بھائی جو میرے بہت پیارے استاد بھی ہیں, قرآن میں نے ان سے پڑھا ہے, بہت کچھ سیکھا ہے میں نے ان سے. وہ ان کا چہرہ دیکھ کے آپ کو اتنا ایمان فیل ہوگا. کچھ لوگ کی انرجی اتنی پازیٹیو ہوتی ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں, جیسے صحابہ کہتے تھے نا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے درمیان ہوتے ہیں تو ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم بہت ہائی ایمان پہ, ہم سے گناہ ہی نہیں ہوگا, لیکن جیسے ہی ہم آپ سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ہم سے گناہ ہو جاتا ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری ایمانی کیفیت ایک ہی رہتی تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے. تم فرشتے تو نہیں ہو نا, گناہ ہو جاتا ہے. تو میں ان سے ہر ویکنڈ پہ, آلموسٹ ہر ویکنڈ پہ ملنے کے لیے فیصل آباد سے لاہور آتا تھا. تب میں فیصل آباد رہتا تھا. وائی؟ بیکاز وہ ایک اٹریکشن کھینچ کر لاتی تھی. ان کے پاس بیٹھنا, ان سے گفتگو کرنا, ان کی کمپنی میں بیٹھ کے ایمان فیل ہو جاتا. سو Muaz once said, a sahabi to another companion, sit with us, let us become a believer for a while. کہ آئے ہمارے پاس بیٹھیں, ہم مستفید ہوں آپ سے, ہم آپ سے ایمان لیں. تو ظاہر ہے کہ جب بیڈ کمپنی ہوگی تو ایمان will die out. یہ میں آپ کو پریویس لیکچر میں بتایا کہ بیڈ کمپنی will snatch away your ایمان, it will eat away your good deeds, it will eat away your ایمان. اس لیے اپنی کمپنی پلیز دیکھ لیں, اپنے پاؤں پہ کلہاڑا نہ ماریں, اچھے لوگوں میں بیٹھیں, اچھی کمپنی میں بیٹھیں, اللہ والوں میں بیٹھیں جو آپ کا ایمان بوسٹ کریں, بجائے کہ آپ میں ڈاؤٹس کریٹ کریں. آئی نو مینی اے یوتھ جو یونیورسٹیز میں ہیں, دے آر کنفیوزڈ اباؤٹ اسلام. آپ انہیں جتنا مرضی سمجھا دیں وہ کنفیوزڈ رہیں گے, کیونکہ وہ ہر وقت ایتھیسٹ میں بیٹھ رہے ہیں. بھائی میں بھی ایتھیسٹ میں بیٹھوں گا ہر وقت, میرا بھی ایمان ہل جائے گا. میں کوئی موسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں, نہ ہی آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں. اپنی کمپنی کو چیک کریں. دن رات آپ ان لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں جو اسلام کو موک کرتے ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موک کرتے ہیں, جو ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں, مورل ویلیوز کا مذاق اڑاتے ہیں, اسلام کے ہر افکار اور نظریات کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ کو کیا لگے گا آپ کا ایمان بوسٹ ہو جائے گا؟ They will literally kill your ایمان. So please watch your company. تو ایمان والوں میں بیٹھیں, ایمان والی جگہیں تلاش کریں. مسجد بیسٹ جگہ ہے ایمان بوسٹ کرنے کی. Then number 3 and very important, جس کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا, تفکر اینڈ تدبر. ایمان اگر آپ نے بڑھانا ہے تو تفکر اور تدبر کو اپنی عادت بنا لیں.
اب تفکر اور تدبر بہت ڈیپ کانسیپٹس ہیں. پہلے میں آپ کو تفکر کی دلیل دیتا ہوں. تفکر اور تدبر اردو میں سنا ہے نا آپ نے, اردو کے الفاظ ہیں, تفکر کرنا چاہیے, تدبر کرنا چاہیے. سورہ آل عمران ورس 190 ورس 191 ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے میں اولی الالباب کے لیے نشانیاں ہیں, مین آف انڈرسٹینڈنگ کے لیے نشانیاں, عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور تفکر کرتے ہیں کس کی تخلیق پہ, زمین و آسمان کی تفکر کرتے ہیں, یتفکرون, اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار, کہ اے ہمارے رب یہ سب بلا وجہ آپ نے نہیں بنایا, اس کا ایک مقصد ہے. کیا تفکر کرنے سے کیا آپ کو حاصل ہوگا؟ آپ لوگ روزانہ دیکھتے ہیں سورج ایک خاص ٹائم پہ نکلتا ہے, گرمی میں بھی سردی میں بھی, کبھی لیٹ نہیں ہوتا اپنے ٹائم سے. یہ اللہ کی پرفیکٹ کریشن ہے کہ وہ لیٹ ہی کبھی نہیں ہو رہا ہے سورج. آپ دیکھتے ہیں بارش ایک خاص پروسیس کے مطابق ہوتی ہے, مون کا ایک پرپز ہے, سن کا ایک پرپز ہے, پلانٹس کا ایک پرپز ہے, اسٹیرائڈس کا ایک پرپز ہے, کومیٹس کا ایک پرپز ہے, ایٹمز کا ایک پرپز ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیز کا پرپز ہے. ہر چیز کا دنیا میں پرپز ہے, تو آپ کا کیسے نہیں ہے؟ یو آر دا موسٹ انٹیلیجنٹ بینگ. کیا آپ کھالے پیلے جیلے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ دیٹس اٹ. یہ ہے مقصد. تفکر جو کرتے ہیں وہ اس چیز کو پا جائیں گے, وہ اس کنکلوژن پہ پہنچ جائیں گے کہ واقعی انسان بلا مقصد نہیں پیدا ہوا ہے, ہر چیز کا تو مقصد ہے. تو تفکر کیا ہوتا ہے, تدبر. اب میں آپ کو تدبر کی دلیل دیتا ہوں. چیپٹر 47 ورس 24, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن پہ, یا ان کے دل بند ہو چکے ہیں؟ آر دیئر ہارٹس لاکڈ اپ, کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیوں تدبر نہیں کر رہے قرآن پہ, کیوں ان کا دل نہیں پگھلتا ہے؟ تو یہاں تدبر کے ورڈ ہیں. اب تدبر اور تفکر کیا ہے, لیٹس ریڈ آؤٹ. تدبر is derived from the root word dabara. Dabara means to turn back, follow after and extreme. یہ تین میننگز ہیں دبارہ کے, to turn back, follow after and extreme. The word tafakkur is derived from the root word fakara. Fakara means examine, thought upon it and reflect. یہ تو روٹ ورڈز کے میننگ ہے. اب ہم ان ورڈز کے میننگ جو ہے دیکھتے ہیں. دیکھیں, دبارہ کا مطلب ہے ایکسٹریم, فالو آفٹر اور ٹو ٹرن بیک, یعنی ایکسٹریم لیول پہ جانا, حد پر جانا, یعنی بہت ڈیپتھ میں جانا, بہت ڈیپ جانا اس تدبر. تفکر کا مطلب ہے تھاٹ اپون کرنا, ایگزامن کرنا ایک چیز کو, اور ریفلیکٹ کرنا. اب ان ورڈز کے میننگ. تدبر مینس, تدبر comes from the word ad-dubur, which means the end of something. Tadabbur of an affair is the consideration of the consequences of an affair and where it will lead to. Tadabbur is the behavior of the heart with the consideration of the final consequences. تدبر میں آپ ایک چیز پہ غور کرتے ہیں اور غور کر کے اس چیز کے نتائج نکالتے ہیں. اس کو انٹروسپیکشن بھی کہتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ میں. ہائپوتھیسس کچھ بظاہر انٹروسپیکشن سے پہلے آپ چیزیں فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, تھاٹ اپون کرتے ہیں, ہائپوتھیسس کریٹ کرتے ہیں, اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, ٹیسٹ کر کے ریزلٹ از دی کانسیکوینس. تو اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یونیورس پہ تدبر کرو, ان کی لائفز دیکھو جو بغیر کسی رسپانسبلٹی کے رہ رہے ہیں, ان کی زندگیوں کو آبزرو کرو اور کانسیکوینس دیکھو, نتیجے نکالو. اور قرآن تمہیں نتیجہ بتاتا ہے, صحیح کا نتیجہ کیا ہے, غلط کا نتیجہ کیا ہے, لیکن وہی شخص دیکھے گا جو تدبر کرتا ہے. تو تدبر کا مطلب یہ ہوا کسی چیز کو اڈاپٹ کرنا بائی سیئنگ اٹس کانسیکوینسز, اس کے آفٹر افیکٹس دیکھ کے. تفکر comes from the root word obviously fakara, and the meaning of tafakkur is very similar to tadabbur. Tafakkur too means to contemplate and think. Tafakkur کا بھی مطلب ہے contemplate کرنا, سوچنا, but it is when considering a proof, meaning it is thinking and contemplating on a fact. تفکر ہے کہ فیکچولی ایک چیز کی طرف پہنچنا, سوچنا اس کے بارے میں, اور فیکٹس کی بیسس پر اس تک پہنچ جانا. اور تدبر ہے کسی چیز کو پا لینا کانسیکوینسز دیکھ کے. سمجھ آ گیا آپ کو قرآن کے الفاظ کتنے ڈیپ ہیں, کہ اللہ تدبر کی بھی انویٹیشن دے رہے ہیں اور تفکر کی بھی, اور یہ دونوں سائنٹیفک میتھڈس میں.
تو قرآن نے سائنٹیفک میتھڈ جو ہے آپ کو دیا انسانیت کو. یہ تو یورپ کے پاس تھا ہی نہیں سائنٹیفک میتھڈ, انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا ہے سائنٹیفک میتھڈ. یورپ واز ان ڈارکنیس ایٹ دیٹ ایج. اینی وے, تدبر اینڈ تفکر کی میں اب کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں, دو طرح کے سائنس ہیں اللہ کے یونیورس میں. آیات سائنس کو کہتے ہیں, ایک ہے آیات الکونیہ, ایک ہے آیات الشریعہ. آیات الکونیہ از سائنس ان دا یونیورس. اللہ انوائٹ آپ کو کر رہا ہے کہ دیکھو یونیورس کی تم ایگزسٹنس دیکھو, کریشن دیکھو, اور مجھے بتاؤ کیا یہ خود بن سکتی ہے. مجھے بتاؤ کیا تمہارا کوئی رب نہیں ہے, کیا اتنی پرفیکٹ چیز تم بنا سکتے ہو؟ تم تو ایک سیل بھی نہیں بنا سکتے, تم اللہ کو ریجیکٹ کرتے ہو. یہ تفکر ہے اور تدبر بھی ہے. آیات الشریعہ ہے قرآن اینڈ سنہ میں جو سائنس ہیں. کیسے اتنا پرفیکٹ کتاب نازل ہو گئی, کیسے اتنے پرفیکٹ لاز بن گئے, انہیریٹنس کے اتنے پرفیکٹ لاز. شریعہ جو ہے ساری کی ساری پرفیکٹ ہے. یہ گورو نے باقاعدہ اس پہ ایکنالجمنٹ دی ہوئی ہے کہ واقعی شریعہ کرائم کو روٹ سے اکھاڑ کر پھینکتی ہے. تو سائنس ان دا قرآن اینڈ سنہ آر آیات الشریعہ, اینڈ سائنس ان دا یونیورس آر آیات الکونیہ. اب ایک عام مسلمان دونوں پہ تدبر اور تفکر کرے گا تو حق کو پا جائے گا, لیکن تفکر اور تدبر کا ٹائم ہی کہاں ہے. جیسے وہ میرا دوست چائنا میں گیا انجینئرنگ کرنے, تو چائنیز جو ہے نا وہ انتہائی ورکہولک اور انتہائی محنتی قوم ہے, جاپنیز بھی. لیکن بیچارے دنیا میں صرف لگے ہوئے نا, ایک سائڈ پہ لگے ہوئے, دنیا میں ہی محنت, دنیا ہی محنت. اس نے ویسے ہی اپنے ایک دوست کو, ایتھیسٹ ہوتے ہیں زیادہ تر چائنیز, ویسے ہی کہا کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ یونیورس کیسے بن گئی ہے. ویسے ہی ایک ڈسکشن انیشیٹ کرنے کے لیے وہ ہنسا, کہتا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے آپ یہ باتیں سوچتے ہیں. یعنی اس نے مذاق اڑایا. اس نے کہا یہ کیسا سوال ہے, ہو کیئرز, دنیا کیسے بنی, یونیورس کیسے بنی, تم اپنا کام کرو جو کام تم کرنے آئے. یہی ہمارا حال ہے, تفکر اور تدبر کا ٹائم ہی نہیں ہے. ہر وقت تو اس چیز نے ہمیں جکڑا ہوا ہے, ہر وقت اس کی نوٹیفیکیشنز ہیں. کسی دور میں بندہ واک کرتا تھا, جم جاتا تھا, تفکر تدبر کا ٹائم نکل آتا تھا. اب جم کرتے ہوئے بھی گانے سنے جا رہے ہیں ہیڈ فونز لگا کے, تو تفکر اور تدبر کہاں ہے؟ تب بھی مائنڈ بزی ہے. رات سونے سے پہلے کسی دور میں بندہ تھوڑا سوچ لیتا تھا, 10 منٹ ڈے کو اینالائز کر لیتا تھا, اپنے گولز ڈیفائن, اب وہ بھی ختم. اس لیے بہت بڑا چیلنج ہے, تفکر اور تدبر کی طرف آئیں اگر آپ نے ایمان کو بڑھانا ہے. اب میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. دیکھو, ابو الدرداء ایک سلف ہیں, انہوں نے کہا contemplating for an hour is better than praying a complete night. اس کی سورس جو ہے وہ شیخ صالح الفوزان کا آرٹیکل ہے. شیخ صالح الفوزان is a very authentic scholar. 1 گھنٹے کے لیے غور و فکر کرنا ساری رات عبادت سے افضل ہے. کتنی زیادہ اہمیت ہے غور و فکر کرنے کی, تدبر کرنے کی. جب آپ کہیں جائیں, دیکھیں, بیٹھیں, آدھا گھنٹہ بیٹھیں, مری جائیں, کسی اور علاقے میں جائیں, ہلز کو دیکھیں, ماؤنٹینز کو دیکھیں, سوچیں, کویسچننگ کریں, غور و فکر کریں, کنیکٹ ٹو دا نیچر. آپ کی روح خوش ہوگی, آپ کی روح جو ہے اس کو اس کی خوراک ملے گی. دین وہب ابن منابی said nobody would contemplate for long time but he would understand, and when he understands he would know, and when he knows he would act upon it. کوئی نہیں ہے جو بہت دیر تک غور و فکر کرے گا, لیکن وہ سمجھ جائے گا, اور جب وہ سمجھ جائے گا وہ عمل کرے گا. تو تدبر کرنے سے انسان حق کو پا جاتا ہے. اور جتنے بھی گوروں نے, نان مسلم نے تدبر اور تفکر کیا ہے وہ قرآن تک ہی پہنچے. یہ صرف ایروگینٹ اور انجسٹ قسم کے لوگ ہیں جو اسلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ادروائز سب کو پتہ ہے یہی حق ہے, یہی سلوشن ہے, یہی ہمیں چاہیے, کیونکہ جو عقل والا ہے وہ ادھر ہی پہنچے گا. دیٹس اٹ. بشر الحافی said, if people thought about the greatness of Allah Almighty, they would not disobey him. اگر لوگ اللہ پہ تفکر کریں, اللہ کی ذات پہ تدبر کریں گے تو وہ کبھی بھی اس کو ڈس اوبے نہیں کریں گے. سوچیں کتنا ڈیپ یہ کوٹ ہے کہ اللہ کے بارے میں جو جان لیتا ہے, اللہ کے بارے میں بہت سوچتا ہے, ہر وقت اس کے ذہن پہ اللہ تعالیٰ سوار ہوتے ہیں, وہ اللہ کو ڈس اوبے نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ جان جاتا ہے, حقیقتوں کو جان جاتا ہے, ریالٹیز کو سمجھ جاتا ہے, نماز کی حقیقت کو پا لیتا ہے, اللہ کی اطاعت کی حقیقت کو پا لیتا ہے. تو تفکر اور تدبر, اب میں آپ کو کچھ ٹیسٹ دکھاتا ہوں کہ تفکر اور تدبر ہم کتنا کرتے ہیں. اچھا, یہ ایک 2010 کی پکچر ہے, یو کین سی اٹ.
2010 میں, کافی ینگ لگ رہا ہوں میں پکچر میں. یہ قاری صاحب ماشاءاللہ یہ 8 کلاس پاس ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں اتنے, لیکن ان کا آئی کیو لیول ایک پی ایچ ڈی پروفیسر کے برابر ہے, کیونکہ ان کا جو ٹیچنگ میتھڈالوجی آپ حیران ہو جائیں گے. یہ ہمیں لے کر گئے کہ چلو میں تمہیں گاؤں وزٹ کراتا ہوں. یہ ہمیں گاؤں لے کر گئے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ہمیں فصلوں کے قریب بٹھایا. وہ میرا دوسرا دوست تصویر کھینچ رہا ہے. ہمیں فصلوں کے قریب بٹھایا, ہمیں کہا فصلوں کو ٹچ کرو, فیل کرو. پھر ہمارے ہاتھ میں سوائل پکڑایا, کہتے ہیں مٹی کو فیل کرو, اس کو اسمیل کرو مٹی کو. ہمیں اسمیل کرایا, ہمیں فیل کرایا. پھر ہمیں فصلوں میں واک کرائی. اس کے بعد زمین پہ بٹھایا, مٹی پہ بٹھایا, اور پھر قرآن کی یہ آیتیں کھولی کہ اللہ تعالیٰ نباتات کو کیسے اگاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ننھے سے بیج میں سے ایک بڑا پودا کیسے نکالتا ہے. اور ہمیں ڈیپ ڈاؤن سوائل میں دکھایا کہ یہ دیکھ لو سیڈ میں سے کیسے پودا نکل رہا ہے. اور پھر ہمیں درخت پہ لے جا کر دکھایا کہ پھل کیسے پیدا ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ہینڈز آن لرننگ, جو گورے آج کل اپلائی کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو فیلڈ میں لے کر جا کے سکھائیں. تو جب وہ نیچر میں جا کے انہوں نے ہمیں تدبر اور تفکر کرایا تو وہ کیفیت ہی اور تھی ایمان بڑھنے کی. اللہ وہاں پر نظر آیا تھا. کمرے میں بیٹھ کے جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ حق کو پالیں. وین یو آر ان دا فیلڈ, جب آپ تفکر کرتے ہیں, تدبر, یہ کرایا انہوں نے, ہمیں فورس کیا کرنے میں. تو یہ میرا ایک بڑا میموریبل پکچر تھی, اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ہے فائدہ تفکر اور تدبر کا. نیکسٹ پکچر میں آپ کو ایک پیزا دکھا رہا ہوں, اور اس سے نیکسٹ پکچر میں آپ کو فروٹس دکھا رہا ہوں. اب دیکھیں ہماری یوتھ کتنا تفکر اور تدبر کرتی ہے وین اٹ کمز ٹو یوزنگ پروڈکٹس. پیزا کمپیئر ٹو فروٹس مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے, انگریڈینٹس کے حوالے سے, نیوٹریشن کے حوالے سے, اور صحت کے حوالے سے. اگر میں آپ کو نقصان بتانے لگ جاؤں فاسٹ فوڈ کے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے, آپ چھوڑ دیں گے, سب چھوڑ دیں گے. اور جوسز کے اور فروٹس کے فائدے میں تھوڑے سے آپ کو بتاتا ہوں. ڈیری ملک, کیڈبری ڈیری ملک, اوکے, شوگر ہے اس میں 56 گرام. ایک بار آف ڈیری ملک میں 56 گرام شوگر ہے. ہم میں سے ریپر تو کوئی پڑھتا نہیں ہے, تدبر تو کسی نے کیا نہیں کہ یہ ڈبے کی خوراک اصل میں ہے کیا. 56 گرام کا کیا مطلب ہے, نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے گا. ایک ٹی سپون میں کتنے گرام آتی ہے شوگر اندازن؟ 15 گرام, 4 گرام. تو یہ کتنے ٹی سپون ہو گئے ایک کیڈبری میں؟ 14 اگر میں چمچے چینی کے آپ کو کھلاؤں تو آپ کا کیا حشر ہوگا؟ تو کیڈبری میں 14 چمچے ہیں چینی کے. یہ جب تدبر کریں گے تبھی بات پتہ لگے گی, تھوڑا سا غور کریں گے تبھی بات پتہ لگے گی. 14 چمچے چینی کے ہم کھا جاتے ہیں, بلکہ 2 بارز کھا جاتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہیلتھ ہماری ڈاؤن جا رہی. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اریٹیٹڈ فیل کرتے ہیں. چینی ڈوپامین دیتی ہے, ڈوپامین کی وجہ سے ڈیزائر بھی, ہم کہتے ہیں جی شہوت بڑھ گئی, ڈیزائر بہت ہائی ہے. تو چینی ڈیزائر ہی بڑھائے گی, اور کیا ہے, یہ تو بیسک سائنس ہے. چینی آپ کے بچے کو چلبلا کرے گی. وہ کہتے ہیں نا, یہ بہت پرانی کہاوت ہے کہ اگر آپ کا بچہ شرارتی ہو رہا ہے اس کی میٹھی چیزیں کم کرو. یہ تو بہت پرانی بات ہے. دس از دا پلان, اوکے. یہ ابھی ڈائٹ پہ میں اتنی بات نہیں کر رہا, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اگر میں آپ کو ان کا فری میسنز کا پلان بتا دوں نا کہ ڈائٹ کے تھرو ان کا کیا پلان ہے, تو ہم سب فارغ ہو چکے ہیں. سیدھی سی بات ہے. بنانا کی نیوٹریشن, ٹاپ 8 ہیلتھ بینیفٹس آف بنانا. انرجی 89 کلو کیلری ہے, پروٹین 1.1 گرام ہے, کاربوہائیڈریٹس 23 گرام ہے, ٹوٹل فیٹ از اونلی 0.3 گرام, شوگر از اونلی 12 گرام, اوکے. فائبر از کمپیئر ٹو کیڈبری, فائبر از 2.6 گرام. بائی دا وے یہ جو 12 گرام اس میں شوگر ہے نا, یہ شوگر کی اور فارمز ہے, سکٹروز ہے, لیکٹوز ہے, which is very beneficial for you. یہ عام چینی نہ سمجھیں. کولیسٹرول 0 mg ہے, 0 mg کولیسٹرول. Sodium is 1 mg. Sodium is dangerous for your kidneys. Potassium is 350 mg. Potassium is very beneficial for some parts of your body. تو it is full of potassium. کیلے سے پیاس نہیں لگتی, اس لیے رمضان میں ٹپ ہے آپ کو کیلے زیادہ کھایا کریں سحری پہ. Potassium controls your thirst birds. اوکے, potassium آپ کی تھرسٹ کو روکتا ہے. کیلشیم ہے اس میں, آئرن ہے اس میں, زنک ہے. اللہ تعالیٰ کے کریٹڈ چیز میں سارے منرلز ہیں, سارے وائٹامنز ہیں. پھر کیڈبری جب بن کر آتی ہے اس کو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ہاتھ لگایا ہے بیفور اٹ ریچز یو. فیکٹری میں کتنے لوگ نے اس کو پیک کیا ہوگا, چاکلیٹ کو ہاتھ لگایا ہوگا.
کیلے کو کبھی کسی نے ہاتھ لگایا آپ تک پہنچنے سے پہلے؟ کسی نے چھلکا اتار کے دیکھا ہے؟ کسی نے؟ انٹچڈ، اللہ کی کریشن انٹچڈ، اور وہ لوگوں کی کریٹڈ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ رہی ہے، ہمیں کیا پتا، اصل بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی یہ بھی ہمیں نہیں پتا۔ اور پھر اللہ کی کریشن جو کھجور کا دانہ ہوتا ہے، کچھ اور گٹھلی ہوتی ہے، اس گٹھلی کو جب ہم سوئل میں بری کرتے ہیں تو نیا پودا نکل آتا ہے۔ تو کیڈبری کا ریپر کرنے سے نئی کیڈبری تو نہیں نکلے گی نا۔ تو ہیومینٹی تو اللہ کو پہنچ ہی نہیں سکتی، اور اللہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں سارے۔ اللہ یہ تفکر اور تدبر سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ پھر ریلیف فرام stomach ulcers and constipation, health benefits of banana, helps cure kidney disorder, aids in treating piles and anemia, provides relief from menstrual problems, reduces inflammation from arthritis and gout, keeps eyes and bones healthy, helps prevent cardiovascular disorders۔ ایک فروٹ میں کتنے بینیفٹس ہیں میں نے آپ کو دکھا دیا۔ ایپل، فائبر 17% آف فائبر ہے ایپل میں، اینڈ فائبر از ویری اسینشیل فار یور اسٹمک، ہاضمہ، اینڈ ایپل اے ڈے کیپس اور ڈاکٹر اوے، سنا آپ نے۔ فائبر 17% ہے، پوٹاشیم ہے اس میں جو ریگولیٹ کرتا ہے نروس سسٹم کو، ریگولیٹ کرتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جو آپ کی اسکن کو بہت اچھا رکھتے ہیں، آپ کو فریشنس دیتے ہیں آپ کی اسکن کو، سپورٹس برین اینڈ ہارٹ ہیلتھ، اینڈ وائٹامن سی از ویری امپورٹنٹ فار امیون ہیلتھ، اسپیشلی آج کے دور میں کووڈ میں امیون سسٹم اسٹرانگ کرنا ہے تو ایپلس کھائیں۔ آئرن اس میں 15 mg ہوتا ہے، گلائسیمک انڈیکس 30 ہے اس کا، بایوٹین 120 مائکرو گرام ہے، فائبر 4.4 گرام ہے، کیلوریز اس میں 52 ہوتی ہے، 52 کلو کیلوریز ہیں۔ اٹ از ویری فلفلنگ فار یو، ایپل سے بھوک بھی بجھ جائے گی اور اتنی کیلوریز بھی نہیں ملیں گی آپ کو، ایپل از ویری فلفلنگ۔ ہنی، شہد، 0 گرام فیٹ، 0 گرام فائبر، 64 کیلوریز، 17 گرام کاربوہائیڈریٹس، 0 گرام پروٹین، کولیسٹرول فری، گلٹن فری۔ گلٹن از اے ویری ڈینجرس انگریڈینٹ ان دا ویٹ، اف یو ہیو مور ویٹ تو آپ کا اسٹمک خراب ہو سکتا ہے۔ گلٹن ایکٹس لائک اے گلو، کچھ لوگ کو گلٹن کی ڈیزیزز ہوتی ہیں تو پروڈکٹس پہ لکھا ہوتا ہے گلٹن فری۔ سوڈیم فری ہے، فیٹ فری ہے۔ ہنی کے بینیفٹس، بلڈ شوگر ریگولیشن، پرو بایوٹک، بیوٹیفل اینڈ ہیلدی اسکن، soothes cuffs, reduces ulcers, heals burns, boosts memory, provides nutrients, antibacterial, treats wounds۔ صبح اٹھ کے نہار منہ گرم پانی میں 2 چمچے شہد ملا کر پئیں، اگر سارا دن آپ ایکٹیو نہ رہے تو جو مرضی مجھے کہہ لیں، اٹ ول میک یو اے ہارس، لٹرلی ہارس پاور ہے، یہ میں نے کر کے دیکھا ہوا ہے 4-5 مہینے، سارا دن آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ اور وی نیڈ سچ اے ڈائٹ نماز پڑھنے کے لیے، ورنہ سستی ہوگی۔ ہماری ڈائٹ ہی ایسی ہے کہ نماز سے روکتی ہے، ہم تو وہ بستر پر مرے ہوتے ہیں، بستر پر پڑ جاتے ہیں اپنی ڈائٹ کھا کے۔ تو اللہ نے نیچرل ڈائٹ کا کہا ہے کہ عبادت کے لیے سٹیمنا پیدا کرو تاکہ تم نمازیں پڑھو، مسجد تک جاؤ۔ اس لیے ابھی تو کھجور کے بینیفٹس میں آپ کو نہیں بتا رہا، وہ سلائیڈز نہیں ہیں، لیکن سرچ اٹ آؤٹ کہ اس کے ڈیٹس کے کیا بینیفٹ ہیں، اسپیشلی اجوا ڈیٹ کے، تلبینہ کے کیا بینیفٹس ہیں، جو کا دلیا رسول اللہ کی فیوریٹ خوراک تھی۔ سو دیکھیں وہ مان رہا ہے، کہتا ہے اتنی شوگر ہے، ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، انفارم کر رہے ہیں اتنی شوگر ہے، لیکن کون پڑھتا ہے؟ ہو کیئرز؟ تفکر اور تدبر کی تو عادت ہی نہیں ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ کیجیے گا۔ اچھا، یہ جو کچھ لسٹ آف ورسٹ فوڈ میں آپ کو جنک فوڈ دکھا رہا ہوں، یہ جو بن ہے اوبیسلی اٹ از ویری ہائی کیلوری، کوکا کولا از ویری ہائی کیلوری فوڈ، چپس بہت ہائی کیلوریڈ ہوتے ہیں، یہ جو ڈونٹس ہیں، فروٹس کی بجائے اگر آپ ڈونٹس اور یہ چیزیں کھائیں گے تو 267 کیلوریز ہوتی ہیں ایک پیس میں۔ یہ جو چپس ہیں، لیز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں وہ ہائی کیلوری ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ جو بنٹیز وغیرہ ہیں، ٹافیاں، اس طرح کی چیزیں، آلدو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی نہیں کھائیں یا حرام ہے، آئی انڈرسٹینڈ، میں بھی پیزا کھاتا ہوں، برگرز کھاتا ہوں، وٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ اگر یہی آپ کی ڈائٹ بن جائے گی تو پھر لانگ ٹرم نقصان ہے، بہت زیادہ نقصانات۔ دا کاسٹ آف انہیلدی ایٹنگ، میکڈونلڈس کا ایک میل تقریباً $7 کا ہے، اور اس $7 کے میل میں 1100 کیلوریز ہیں، 45 گرام آف فیٹ ہے، اور اگر ایک فیملی 4 کا فیملی وہ میل لیتی ہے تو $28 بنے۔ $28 کتنے ہوئے؟ تقریباً $5000 روپیہ، $28 $5000 روپیہ۔
اور جو ہوم میڈ ہے اس کی اب میں آپ کو کاسٹ بتاتا ہوں. ہوم میڈ برگر سیم ٹو سیم میکڈونلڈ جیسا وہ $2.2 کا ہے. بہترین برگر, 488 کیلریز, ہاف دا کیلریز, 26 گرام فیٹ, ہاف دا فیٹ. اور اگر ایک فیملی 4 کی فیملی وہ برگر روزانہ کھاتی ہے تو $9 لگتے ہیں. میکڈونلڈ 5,000 اڑاتے ہیں ہم جا کے کیونکہ اسٹیٹس سمبل ہے, اور وہی اسی طرح کا برگر گھر میں بنے گا تو وہ $1,000 میں 4 برگر بن جائیں گے. لیکن چونکہ وہ میکڈونلڈ نہیں ہے اس لیے مزہ نہیں آتا. اور یہ $5,000 جو ہم ویسٹ کر رہے ہیں میکڈونلڈس, KFC, میں بھی کبھی کبھی کھاتا ہوں, اس لیے کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت اگر کھائیں گے ویسٹ کریں گے. ویسے تو میری رائے تو یہ کہ بالکل ہی نہیں کھانا چاہیے. بہرحال امیجن کہ 5,000 بندہ اگر ایک بندہ ایک میل پہ لگا آتا ہے, وہی 5,000 کی وہ دیگ بنوا سکتا ہے. وہ دیگ کسی چوک پہ جا کے 100 بندوں کو ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. کسی بھی چوک پہ آپ جائیں اور انہیں کھلائیں, پلیٹیں بھر بھر کے دیں بریانی کی, 5,000 کی دیگ بن جاتی ہے, ایک عام سی دیگ. سو یہ بے وقوفیاں ہیں, اسی لیے تدبر اور تفکر نہیں ہے, بہت پیسے ہم ویسٹ کرتے ہیں. جنک فوڈ اینڈ اوبیسٹی انفوگرافک 2000, یہ انہوں نے اسٹیٹسٹکس دیے ہوئے ہیں کہ 2016 میں پر بندہ 3000 کیلری لیتا ہے پر ڈے. 3,000 کیلری آپ لیتے ہیں پر ڈے. اور 1990 میں انسان کتنی کیلری لیتا تھا, یہاں پر ویلیو لکھی ہوئی ہے 1990 کیلری, یس, ان دا ایئر 1990s 1990 کیلریز. ان دا ایئر 2000 2300 کیلری. 700 کیلریز ہماری کیوں بڑھ گئی؟ کیونکہ پروڈکٹس بہت زیادہ آ گئے, بیکریز بہت زیادہ کھل گئی ہیں. اوکے, اور کھانے کی لوگوں کو عادت بہت ہو گئی. لوگ نا انگزائٹی میں کھانا کھاتے ہیں, انگزائٹی میں وہ چاہتے ہیں کہ بس ہم کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں, نمکو پڑی ہو, چپس پڑا ہو, کچھ نہ کچھ پڑا ہو. اینڈ واٹس دا ریزلٹ؟ that every 5th child in the world is overweight or obese. چلڈرن کی بات ہو رہی ہے, obese ہیں, overweight ہیں, ڈیزیزز ہیں, بچوں کو ڈیزیزز ہیں, ایستھما ہے, بچوں کو شوگر ہے. امریکہ میں چھوٹے بچوں کو شوگر ہے, یہاں تو بڑے لوگ کی ہم شوگر سمجھتے ہیں. اور ایک اور ریزن یہ کہ only 19% of the youth ایکسرسائز کرنی نہیں, گیمیں کھیلنی ہے, بیٹھ کے برگر کھانے ہیں, تو انہیلدی ہوں گے, سیدھی سی بات ہے. اب تدبر اور تفکر ان دو چیزوں پہ کرتے ہیں. صلاح کے بینیفٹس کیا ہیں؟ فزیکل پیورٹی, اسپرچول ڈوز, اسٹریس ریلیزر, کنیکٹس یو ٹو اللہ, ریمائنڈز یو آف ہیئر آفٹر, بینک بیلنس فار آخرہ, آخرہ کا بینک بیلنس بن رہا ہے. میڈیکل بینیفٹس کتنے ہیں؟ آپ وضو کرتے ہیں اس کے الگ میڈیکل بینیفٹس ہیں, آپ موومنٹس کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, آپ رکوع کرتے ہیں, فلو بلڈ کا اچھا ہوتا ہے, اس کے الگ بینیفٹس ہیں. ایلیمینیٹس لیزینس, کمیونٹی بیسڈ مائنڈ سیٹ بناتا ہے, آپ کو لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. جب آپ مسجد جاتے ہیں سیرینٹی ملتی ہے, پیشنس ملتی ہے, پیس ملتا ہے. آپ ذرا اگلی سلائیڈ کیجئے گا. گیمنگ آپ کو ڈوپامین دے رہی ہے, می مائی سیلف اینڈ آئی کے مائنڈ سیٹ کی طرف لے جا رہی ہے, سیلفش بنا رہی ہے, سیلف سینٹرڈ بنا رہی ہے. چانسز آف ایگریشن ہے, چانسز آف فرسٹریشن ہے, کیونکہ جب آپ میچ ہاریں گے ڈوٹا کا, یا جب آپ اپنے کلاس فیلو سے PUBG کا میچ ہاریں گے, تو وہ سارا دن آپ کا خراب گزرے گا. آپ ہوم ورک بھی نہیں کریں گے, اسائنمنٹ بھی نہیں کریں گے, نیکسٹ ڈے سارا دن ڈسٹرب بھی رہیں گے, بلی بھی ہوں گے, مذاق بھی اڑے گا, دوستوں سے لڑائی بھی ہوگی. تو یہ گیمنگ کے اثرات ہیں. لیزینس اینڈ پروکریسٹینیشن بھی ہے, بیڈ گریڈز ہیں. اسٹیٹسٹک ہے باقاعدہ that children who play a lot of gaming have bad grades in school. دین ڈکلائن ان سوشل ایکٹیویٹیز ہے, وہ اینٹی سوشل بن جاتے ہیں, وہ باہر نہیں جاتے, ایکٹیویٹیز نہیں کرتے, رشتہ داروں میں نہیں بیٹھتے. اب جب آپ صلاح کو گیمنگ پہ اگنور کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دس از دا فولش مائنڈ سیٹ. تفکر اور تدبر نہیں کیا جا رہا. However, I understand آپ لوگ ینگ ہیں, یوتھ ہیں, گیمز کھیلنا حرام نہیں ہے, گیمیں کھیلیں, لیکن ان سے ایڈکٹ نہ ہو جائیں. گیمنگ کو اپنی زندگی کا اور اپنے پورے ڈے کا مقصد نہ بنا لیں, اور نماز کے لیے گیمنگ کو فوقیت نہ دیں. نماز کے فائدے کمپیئر ٹو گیمنگ از unimaginable. تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو نماز کے ٹائم بھی صلاح کو اگنور کر کے گیمنگ کر رہا ہوگا. جب نماز کا ٹائم ہے بس ختم, گیمنگ ختم, اب اٹھ کے مسجد میں جائیں. اور یہی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. نے you prefer the life of this world whereas the life of the hereafter is better and everlasting. لیکن یہ وہی یوتھ سمجھے گی جو تفکر اور تدبر کرتی ہے. ویسے تو ہم بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, ایک ایک چیز میں کیلکولیشن کرتے ہیں, ایک ایک چیز کی ہمیں اماؤنٹ پتہ ہوتی ہے, ہمیں سارے ٹرینڈز پتہ ہوتے ہیں. یہاں پر آ کے ہمیں کیا ہو جاتا ہے, اللہ بتا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں اصل زندگی.
تم نے رہنا ہی آخرت میں جا کے تو ادھر کا بینک بیلنس کریٹ کرو، یہاں پر آ کے ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی اس نصیحت پر عمل کریں، تفکر اور تدبر کرنے والے بنیں۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا، یوتھ ہو ڈو تفکر اینڈ تدبر they will always make intelligent decisions where to spend, how to spend. They will not be foolish. میں نے بہت فولش مسٹیکس کی اپنی یوتھ میں آپ کو سنسیئرلی بتا رہا ہوں، اور میں حیران ہوں کہ میرے پیرنٹس جو ہیں ان میں اتنی پیشنس تھی کہ انہوں نے مجھ جیسی یوتھ کو برداشت کیا۔ اب مجھے ہنسی آتی ہے اپنی باتوں پہ، اس لیے آئی انڈرسٹینڈ آپ لوگوں کو فن کرنا ہے، گیمنگ کرنی ہے، اٹس اوکے، آپ لوگ کریں، بالکل کریں، لیکن پلیز میک اسمارٹ ڈیسیژنز ان لائف۔ ٹرائی ٹو تھنک کہ یار میں پیسے تو ضائع نہیں کر رہا، میں ٹائم تو ضائع نہیں کر رہا ہوں، کہیں میں غلط سائٹ کی طرف تو نہیں جا رہا ہوں۔ تدبر کرنے والے بنے، تفکر کرنے والے بنے، غور و فکر کرنے والے بنے، اور ٹائم دیا کریں اپنے آپ کو، ایمان آپ کا بہت بڑھے گا۔ تفکر اور تدبر کریں، اپنے آپ کو اکیلا ٹائم دیا کریں۔ اینڈ لاسٹ پوائنٹ از ذکر آف اللہ۔ In order to increase your iman, you really need to do zikr of Allah. اور اس کی حدیث کیا ہے؟ ابن عمر reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, do not speak too much without mentioning Allah. Verily, talking too much without remembering Allah hardens the heart. اس لیے گپ شپ لگائیں لیکن اتنی نہیں کہ دل سخت ہو جائے، باتیں کریں لیکن اتنی نہیں کہ دل سخت ہو جائے، اللہ کو بھی یاد کریں۔ اور یاد کرنے کے والے سے بہت سے ذریعے، دیکھیں نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، یہ تسبیح تو ہے ہی۔ اسی طرح نماز کے بعد اذکار ہیں، پھر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس طرح درود شریف اللہ کو بہت پسند ہے، درود ابراہیمی جو ہے۔ تو بہت سے ذکر و اذکار مینشن ہے، پھر صبح اور شام کے اذکار بھی ہیں۔ اس لیے اپنی ٹنگ کو موئسٹ رکھیں، ادروائز ہارٹ ہارڈ ہو جائے گا۔ جب دل ہارڈ ہو جائے گا تو پھر کچھ کرنے کا دل نہیں کرے گا، اور جب آپ ذکر شروع میں کریں گے نا تو آپ کو بڑی ریزسٹنس آئے گی اندر سے۔ اس کی بھی میں وجہ بتا دیتا ہوں، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا اللہ کا نام لینے کا، جو سچ بات ہے شروع میں۔ کیونکہ جب ایک برتن پہ زنگ لگاؤ اور اس برتن کو جب مانجنے لگیں تو بڑا زور لگا کے مانجنا پڑتا ہے، تو برتن کو درد ہوتا ہے۔ اگر برتن لیونگ بینگ ہوتا ہے اس کو درد ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے ریزسٹنس آئے گی، کیونکہ دل ابھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ذکر آف اللہ۔ لیکن آہستہ آہستہ کرے گا، وہ کالک دھلے گی پہلے، وہ داغ اترے گا پہلے، اب پہلے مانجنا پڑے گا آپ کو، دل کو فورس کرنا پڑے گا ذکر کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے۔ فرسٹ یو ہیو ٹو فورس، دین اٹ ول بیکم اے ہیبٹ، اینڈ دا تھرڈ اسٹیج اٹ ول بیکم اے ریلیف اینڈ اے جوائے۔ اوکے، لیکن کچھ لوگ ڈائریکٹ جوائے کی طرف جاتے ہیں، وہ بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے ڈائریکٹلی سکون مل جاتا ہے۔ تو بی امنگسٹ دوز۔ تو اس لیے میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا، میسنجر آف اللہ، the laws of Islam are too many for me. اللہ کے رسول اسلامک لاز بہت زیادہ ہیں، میں کس پہ عمل کروں؟ tell me something I can hold on to. کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں کرتا رہوں، چلتے پھرتے کروں۔ the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. keep your tongue moist with the ذکر of اللہ، چلتے پھرتے۔ اب دیکھ لیں ہمارے پاس کتنی اپرچونٹیز آتی ہیں، ٹریفک سگنل پہ ہم رکتے ہیں تب ذکر ہو سکتا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے ذکر ہو سکتا ہے، کسی ورک پلیس پہ جاتے ہوئے، کوئی فارغ ٹائم ہے تب ذکر ہو سکتا ہے۔ بہت سے ٹائم ہے ذکر کرنے کے، اور اس کے بینیفٹس چیک کریں آپ کتنے، آپ کے سول پہ، آپ کی جو ہے مائنڈ سیٹ پہ۔ اینڈ دس حدیث ابن عباس reported, the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever increases his prayers for forgiveness، یعنی استغفار کرے گا، Allah will grant him relief from every worry, a way out from every hardship, and provide from him in ways he does not expect. جو بندہ استغفار بہت کرتا ہے، استغفر اللہ توب الیہ ایک یہ، یا سمپل استغفر اللہ، اللہ کے نبی 100 بار کرتے تھے دن میں، حالانکہ ان کے گناہ معاف تھے پھر بھی۔ جو بندہ اللہ سے استغفار بہت زیادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر ڈسٹریس سے ریلیف دے گا، اللہ ہر ہارڈشپ سے اس کے لیے راستہ نکالے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کتنی کیس سٹڈیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ہمارے پاس یوتھ آتی ہے کاؤنسلنگ کے لیے، اپنے مسئلے شیئر کرتے ہیں، پرسنل مسئلے جو میں بتا نہیں سکتا، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم کیا کریں، ہم پھنس چکے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کیا کریں۔ میں آپ کو ایک لیٹسٹ کیس سٹڈی بتاتا ہوں کہ دیر واز دس سسٹر جن کی فیملی فورسفلی ان کی شادی کر رہی تھی، اینڈ شی ڈیڈنٹ لائک دا گائے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے،
عورت سے پوچھنا چاہیے آپ شادی کرنا چاہتی ہو کہ نہیں، اسلام نے رائٹ دیا عورت کو، اس پر تھوپنا نہیں چاہیے. اور چونکہ ان کی فیملی تھوڑی سی ظاہر ہے نہیں سمجھتی تھی ان چیزوں کو، تو منگنی بھی ہو گئی تھی، کپڑے بھی خرید لیے، سب کچھ کر لیا، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں عورت ذات ہوں، میں ویک ہوں، میں کیا کروں. All we told was کہ do this ذکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیونکہ حضرت یونس کو اللہ نے اس سچویشن سے نکالا تھا، اندھیرے سے، مچھلی کے پیٹ سے، امپاسبل سچویشن سے. That's it. And she did it. Miraculously something happened. حالات ایسے پیدا ہوئے، وہ جہاں شادی ہو رہی تھی انہوں نے ختم کر دی. انہوں نے کہا کہ ہمیں لگ رہا ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لڑکا لڑکی کی نہیں بن رہی آپس میں اتنی، تو بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے، اسٹیپ ہی نہ لیا جائے. حالانکہ ان کے پیرنٹس نے کبھی ختم نہیں کرنا. تو یہ ایک کیس سٹڈی میں نے آپ کو بتائی ہے. ابھی بہت سے یوتھ ہیں جن کے امپاسبل ٹاسک پھنسے ہوئے تھے، لیکن انہیں استغفار کرنے کو کہا، یہ ورد کرنے کو کہا، وہ اس طرح نکلے ہیں کہ وہ حیران ہو گئے کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ، کیسے اللہ نے نکالا ہے ہمیں. اس لیے اللہ کی فورسز کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، استغفار کو پکڑ لیں، انشاءاللہ یو ول سی دا ریزلٹ. میں ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل کا ایک بہت مشہور واقعہ. امام احمد بن حنبل از ون آف دا گریٹ امامز، 4 امامز ہیں. امام احمد بن حنبل اتنے مشہور تھے، اتنے فیمس تھے کہ لوگ لٹرلی ان سے ملنے کے لیے دور دراز علاقوں سے آتے تھے، اور تب سواریاں بھی نہیں اتنی ہوتی تھی. تو امام احمد بن حنبل ایک بار عراق کے ایک علاقے میں گئے، اور وہاں پر جب تھک ہار گئے تو ایک مسجد میں جا کر انہوں نے ریسٹ کرنا چاہا، کیونکہ ہوٹلز وغیرہ نہیں تھے اس علاقے میں. امام احمد بن حنبل چونکہ کام کے لیے گئے تھے، مسجد میں ریسٹ کر رہے تھے، تو مسجد کا خادم آیا. وہ سب کہتا ہے پتہ نہیں کون شخص ہے، کیونکہ پھٹے پرانے کپڑے تھے، سفر کر کے آئے. تو انہوں نے کہا نکلو باہر، کون ہو تم؟ اب وہ امام اتنے ہمبل ہوتے تھے، اتنے ہمبل ہوا کرتے تھے ہمارے بزرگ، انہوں نے نہیں بتایا میں امام احمد بن حنبل ہوں. انہوں نے کہا کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو ریسٹ اے بٹ. اس نے کہا کہ ریسٹ الاؤڈ نہیں ہے، نکلو یہاں سے، چور چکے آ جاتے ہیں تم جیسے. امام نے ریکویسٹ کی لیکن نہیں. وہ بیچارے اٹھے، جا کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئے، وہاں ریسٹ کرنے لگے. وہ بندہ وہاں بھی آ گیا، اس نے ہاتھ پکڑا ان کا، بازو پکڑ کے گھسیٹ کر دھکا دیا کہ نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے. یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل کے ساتھ. ان امیجنیبل بیہیویئر. اگر اس کو پتہ لگ جاتا ہے امام احمد بن حنبل ہیں تو اسی وقت پاؤں پڑ جاتا. لیکن امام احمد بن حنبل کی آپ ہیوملٹی چیک کریں، انہوں نے نہیں بتایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے پریشر میں آ کے میری عزت کرے. تو ایک بیکر قریب تھا جو بیکری والا تھا، وہ روٹیاں لگا رہا تھا، نان شان لگا رہا تھا، رات کا وقت تھا. اس نے دیکھا کہ یہ بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے، غریب سا آدمی ہے. اس نے کہا آپ ایسا کریں، آپ میری طرف آ جائیں. امام احمد بن حنبل بڑا خوش ہوئے. کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس کی طرف آئے، آ کر بیٹھے، تو وہ بندہ نا استغفار بہت کر رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتوب الیہ، اور روٹیاں لگا رہا ہے، ساتھ ساتھ نان لگا رہا ہے. تو امام احمد بن حنبل بڑا خوش ہوئے، کہتے کہ او مین آپ بہت زیادہ استغفار کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا کیا وجہ ہے؟ ہی سیڈ کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے. امام احمد بن حنبل اور خوش ہوئے کہ حدیث جانتا ہے بندہ، نیک آدمی ہے، اچھا سناؤ، کیونکہ وہ محدث تھے، مسند احمد انہوں نے لکھی ہے. ہی سیڈ کہ میں نے حدیث سنی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ سے اپنا کوئی کام کرانا چاہتا ہے تو بہت استغفار کرے. وہ اتنا خوش ہوئے، ہی ہگڈ ہم، ہی سیڈ کہ یار مطلب کمال حدیث سنا دی تم نے، لیکن کام کیا کرانا چاہتے ہو؟ ہی سیڈ میری خواہش ہے امام احمد بن حنبل سے ملو. اینڈ امام احمد بن حنبل literally cried. He said کہ I am امام احمد بن حنبل، اللہ مجھے لے آیا تمہارے پاس. Can you believe it؟ اللہ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بھلا ہو اس بندے کا، خادم کا، جس نے دھکے دے کے تمہاری طرف بھیجا مجھے. اللہ تعالیٰ دھکے دلوا رہا تھا کہ چلو ادھر، وہ بندہ تمہیں ملنا چاہتا ہے. اور امام احمد بن حنبل سے ملنا آسان نہیں تھا، وہ اس دور کے سیلیبریٹی تھے، بہت بڑے سیلیبریٹی تھے. تو یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو اینی وے، ذکر آف اللہ از ویری امپورٹنٹ ٹو انکریز یور ایمان. اس لیے اپنی روٹینز میں اللہ کا ذکر لے کر آئیں. ذکر آف شیطان از گوئنگ ٹو کرپٹ یو اینڈ میوزک از دا ذکر آف شیطان. سو may اللہ سبحانہ وتعالیٰ میک us act on whatever said. جزاکم اللہ خیر فار کمنگ. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.